اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المطففین کا آج ہم پارٹ 5 پڑھیں گے۔ یہ پارٹ مس ہو گیا تھا، اس کے بعد سورہ انفطار پڑھا دی اور اب پتہ چلا ہے کہ بھی اس کی آیت نمبر 26 تک ہی ہوا تھا، باقی آیتیں مس ہو گئی تھی، تو پارٹ 5 ہم اب پڑھ رہے ہیں۔ پچھلے حصے میں اس کی جنتیوں کی بارے میں بیان کیا جا رہا تھا کہ ان کو نیک چشموں سے پانی دیا جائے گا، اور وہ کیا کہتے ہیں مطلب شراب پئیں گے جس پہ ختم ہوگی مشک کی، اور ایسے کاموں میں وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور ان میں سبقت لے جانے کی، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اب آیت نمبر 27 سے وَمِزَاجُهُ، اور اس میں مزاج کہتے ہیں ملاوٹ ہونا، وَمِزَاجُهُ، اور اس میں ملاوٹ ہوگی من تسنیم کی صحیح کیفیت کیا ہے اس کا علم نہیں ہے، مطلب کوئی ہے مشک کی طرح کی کوئی خوشبو یا اس طرح کی کوئی چیز ہے جس کی ملاوٹ کی جائے گی شراب میں، عینن چشمے سے، یشربو پیتے ہوں گے، شربا یشربو کا مطلب پینا، یشربو بہا جس کے پاس بیٹھ کے پیتے ہوں گے، المقربون نیک لوگ، جس کے پاس بیٹھ کے مقربون مقرب لوگ پیتے ہوں گے، یعنی ان میں تسنیم شراب کی جو بات کی جا رہی ہے، اس میں تسنیم کی ملاوٹ کی جائے گی، اور وہ ایسے چشمے سے جس کے پاس بیٹھ کے صرف اور صرف مقرب لوگ پیتے ہوں گے۔ اب آتے ہیں مجرم لوگوں کا قیامت کے دن کیا حال ہونے والا ہے۔ ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ اجرموا جنہوں نے جرم کیا، جرما یہ تو تھا اجرما یجرم اجرامن، یہ باب افعال سے، اجرموا جن لوگوں نے جرم کیا تھا، کانو تھے وہ لوگ، من الذین ان لوگوں کے ساتھ، آمنو جو ایمان لائے، یضحکون مذاق اڑاتے تھے۔ تو بے شک مجرم لوگ دنیا میں، یعنی دنیا کی بات کی جا رہی ہے، مجرم لوگ ایمان والے لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، وَإِذَا، اور جب مرو بھی مرارو تھا ضربو کی طرح، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پاس سے گزرنا، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، اور جب بھی ان کے پاس سے گزرتے تھے، یتغامزون ایک دوسرے کو اشارہ کیا کرتے تھے، یعنی جیسے ہم ایک دوسرے کو اشارہ کر کے دیکھتے ہیں، اس کی حرکتیں دیکھ لیں، یا کوئی بھی مذاق اڑانے والے انداز میں ایک دوسرے کے اوپر اشارہ کرتے ہیں چھپ چھپ کے، تو وہ کام کیا کرتے تھے کافر لوگ۔ جب بھی وہ مسلمانوں کے پاس سے گزرتے تھے، ایمان والوں کے پاس سے، تو اشارے کرتے ہوئے گزرتے تھے۔ وَإِذِ انقلبوا، اور جب یہ لوٹتے تھے، انقلاب کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، وَإِذِ انقلبوا، اور جب یہ لوٹتے تھے، إِلَىٰ أَهْلِهِمْ اپنے گھر والوں کی طرف، انقلبوا تو یہ لوٹتے تھے، فاکہین ہنستے ہوئے، خوش، یعنی مطلب خوش و خرم، یہ مطلب ہے کہ جب بھی یہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تھے تو خوش و خرم لوٹتے تھے۔ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان واضح فرق جو اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں میں بتایا ہے، وہ یہ کہ مسلمان زندگی گزارتا ہے بڑے محتاط انداز میں، یعنی وہ گھر والوں کے ساتھ بہت ہی خوش و خرم نہیں رہتا، بلکہ وہ زیادہ تر اس فکر میں رہتا ہے کہ میں گھر والوں کی مطلب اولاد کی تربیت صحیح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، اور یہ حرام کی طرف جا رہے ہیں، حلال پہ ہی رکے ہوئے ہیں، اس طرح یعنی ان کی زندگی فکر میں گزرتی تھی کہیں یہ لوگ جہنم میں نہ چلے جائیں، ان کی آخرت کی فکر میں لگے رہتے تھے یہ مسلمانوں کا، لیکن وہ جنت میں خوش و خرم ہوں گے اپنے گھر والوں کے ساتھ، جنتی اپنے گھر والوں کے ساتھ جنت میں خوش و خرم ہوں گے، یہاں پہ ان کی زندگی پریشانی میں گزرتی تھی آخرت کی فکر میں، جبکہ جو کافر لوگ تھے وہ مطلب ان کی دنیا کی زندگی خوش و خرم گزرتی تھی، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم دنیا کی ساری نعمتیں مل جائیں اور ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمیشہ خوش و خرم رہیں، تو یہ کافروں کی خوبی ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے۔ مسلمانوں کو ہمیشہ ہی آخرت کی فکر میں رہنا چاہیے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب رَأَوْهُمْ انہیں دیکھتے تھے، قَالُوا کہتے تھے، إِنَّ هَؤُلَاءِ بے شک یہی لوگ تو ہے، لَضَالُّونَ جو گمراہ ہے، یعنی مسلمانوں کو جیسے ہی دیکھتے تھے تو یہ کہتے تھے یہی تو گمراہ ہے، یہی تو سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ وہ ان کے اوپر محافظ بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، یعنی کافروں کو کہا گیا ہے کہ بھی تم جو مسلمان دیکھو نا، مسلمان جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اس ٹائم جو ایمان قبول کر رہے تھے، وہ دوسروں کو تبلیغ دے رہے تھے تو کافر رکاوٹ بن رہے تھے نا،
تو بھائی تم نے نہیں کرنا نہ کرو، وہ جو دوسروں کو تبلیغ کریں انہیں تو قبول کرنے دو نا ایمان، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تم ان کے اوپر محافظ تو نہیں بنا کے بھیجے گئے کہ تمہاری مرضی سے کوئی وہ دین قبول کریں گے یا نہیں کریں گے، ان کی مرضی وہ قبول کریں نہ کریں، تو یہ ان کے اوپر محافظ بنا کے نہیں بھیجے گئے تھے۔ جیسے آج اگر اسلام کی کوئی ترقی ہوتی ہے یا اسلام کے کسی حکم کا نفاذ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ تکلیف ان کافروں کو ہوتی ہے، ابھی تمہیں تو نہیں کہا جا رہا نا کچھ، ہم اپنے اس میں اصول ملک میں اصول لاگو کر رہے ہیں۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ پس اس دن فَالْيَوْمَ اس دن الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لائے، من الکفاری کافروں کے ساتھ، یضحکون مذاق کرتے ہوں گے، تو اس دن مذاق سے مراد مذاق اڑاتے ہوں گے یا ہنستے ہوں گے ان کے اوپر، قیامت کے دن ایمان والے کافروں پر ہنستے ہوں گے، علی الارائک تختوں پہ بیٹھے ہوئے، ینظرون دیکھ رہے ہوں گے۔ وہاں پہ تھا کہ کافروں کے بارے میں کہا گیا تھا کہ بھی ان سے اللہ پردہ کر لے گا، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اللہ ان سے پردہ کر لے گا، جبکہ جو جنتی ہیں ان کے ساتھ علی الارائک ینظرون، وہ تختوں پہ بیٹھے ہوئے اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ حل ثوبا کیا پورا پورا بدلہ دے دیا گیا ہے؟ ثواب کا مطلب ہوتا ہے پورا پورا بدلہ دینا۔ حل ثوب الکفار کیا کافروں کو پورا پورا بدلہ دے دیا گیا ہے؟ ما کانوا یفعلون جو یہ عمل کیا کرتے تھے، یہ مسلمانوں سے یعنی جنتیوں سے پوچھا جا رہا ہے قیامت کے دن جب جنت میں ہوں گے اس کے بعد، تو ان سے پوچھا جا رہا ہے ہاں بھائی کافروں کو صحیح بدلہ دے دیا گیا ہے؟ یعنی یہ جو مذاق اڑاتے تھے، اشارے کرتے تھے، تمہیں کیا کہتے ہیں گمراہ کہتے تھے، تو یہ جو باتیں کیا کرتے تھے، تو کیا اس کے اعمال کی وجہ سے ان کو پورا پورا بدلہ دے دیا گیا ہے؟ یہ جنتیوں سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ سورہ مطففین مکمل، وما علینا الا البلاغ المبین۔